بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اس کا وعدہ فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا، مجھے پکارو میں سنوں گا، مجھ سے طلب کرو میں عطا کروں گا، مجھے یاد کرو میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں. اور ساتھ میں یہ بھی بتلا دیا کہ جن لوگوں کو اللہ کا بندہ بننا پسند نہیں ہے، جو بندگی کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اور اپنے کو بلند و بالا سمجھتے ہیں کہ میں کیوں جھکوں اللہ کے آگے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے. اور اگر انہوں نے دل سے اللہ کو نہیں مانا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. ہم یہاں اللہ کو یاد کرنے، اللہ کو پکارنے، اللہ سے مانگنے اور مانگنے کا سلیقہ سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہم میں سے کسی کے بھی یہاں آنے کا کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہے. اللہ دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے. ہماری ہر ضرورت اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پوری فرمائے. اپنے سوا ہمیں کسی کا کبھی محتاج نہ بنائے. لیکن دنیا کی محبت اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے. اور اپنی ذات کی محبت، اپنے کو کچھ سمجھنا، اپنے کو بڑا سمجھنا اور اندر چھپی ہوئی یہ خواہش کہ لوگ مجھے پہچانیں، میرا احترام کریں، مجھے بڑا سمجھیں، یہ بھی دنیا کی محبت میں شامل ہے. اور اسی پر وعید ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی. جن کو میں اس کا آسان سا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس کا حاصل یہ ہے جو میرا بندہ نہیں بننا چاہتے، خود بڑے بننا چاہتے ہیں. جو بڑا بننا چاہے گا وہ اللہ کی بندگی کیوں کرے گا؟ چاہے زبان سے وہ بندگی کا نام لیتا ہو، لیکن اگر کہیں بھی دل کے کسی کونے میں اپنی بڑائی کی کوئی خواہش چھپی ہوئی ہے تو پھر یہ اللہ کی بندگی نہیں ہے. اس کا انجام جہنم ہے. سیدخلون جہنم داخرین. ایسے لوگ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں. تو ہم ڈھونڈ کر، تلاش کر کے اپنے اندر سے اپنی بڑائی کے شبہات کو بھی نکالنے کے لیے آئے. یہاں ہمارے آنے کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو پانا ہے، اللہ کو منانا ہے. 3 دن انشاءاللہ اعتکاف ہوگا. آج مغرب سے شروع ہوگا اور اتوار کو مغرب میں مکمل ہوگا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے
ہم سب کو جسمانی طور پر اپنے گھر میں جمع کر دیا ہے، اللہ ہمارے دلوں کو بھی اپنی محبت میں اجتماعیت نصیب فرما دے۔ اللہ کی بندگی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہمارے دل بے کھوٹ ہو جائیں، کسی کی طرف سے کوئی شکایت، کوئی عداوت، کوئی نفرت کا جذبہ ہمارے دل میں نہ رہے۔ نفرت صرف شیطان سے، محبت اللہ سے، اور ہر اس شخص سے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جس کو ہم آسان لفظوں میں کہیں اللہ سے محبت اور اللہ والوں سے محبت۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک۔ اللہ میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دیجیے، اور جتنے آپ سے محبت کرنے والے ہیں ان سب کی محبت مجھے عطا فرما دیجیے۔ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام، اور انبیاء کرام کے امام و سردار ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کو بھی اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی سب سے اللہ کے لیے محبت۔ اعتکاف تو انشاءاللہ مغرب سے شروع ہوگا، مغرب سے پہلے سورج ڈوبنے سے پہلے 3 دن کے اعتکاف کی نیت سے سبھی حضرات مسجد میں داخل ہو جائیں، پھر بلا عذر شرعی کے مسجد سے نہیں نکلنا۔ عذر شرعی کیا ہے؟ استنجا کرنے جانا ہے، وضو کرنے کے لیے جانا ہے، بس اس کے علاوہ مسجد سے نہیں۔ جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے، اسی طرح اللہ کی بندگی کے لیے اندر کا وضو بھی شرط ہے۔ اب وہ اندر کا وضو کیا ہے؟ ہمارا سینہ بے کینہ ہو جائے۔ اس لیے مغرب سے پہلے سوچ لیں، ہمیں زندگی میں جس سے بھی کبھی بھی کوئی تکلیف پہنچی ہو، کوئی شکایت ہو، ہم اس کو اللہ کے لیے معاف کریں۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے اللہ کے لیے معاف کرنا کتنا بڑا عمل ہے، اور اس کا کتنا فائدہ ہے۔ جو اللہ کے لیے سب کو معاف کر دیتا ہے نا، اللہ اس کو سب کا محبوب بنا دیتے ہیں، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اور پھر سب کا محبوب۔ ان 3 دنوں میں یہاں رہتے ہوئے ہمیں اس کی مشق کرنی ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہمیں اس کی مشق کرنی ہے، یہ کام صرف ان 3 دنوں میں نہیں کرنا، یہ کام پوری زندگی کرنا ہے انشاءاللہ۔ ان 3 دنوں میں اس کی مشق کرنی ہے، کوئی بات ہمیں ایسی نہیں کرنی جس سے اللہ ناراض۔ غیبت تو کسی کی نہ کرنی ہے نہ سننی ہے۔ کوئی کسی کی غیبت کرے اٹھ کے چلے جاتا ہے، بس نہیں بھائی اپنی بات کرو، میری بات کرو۔ اپنا ہی حساب دینا مشکل ہے، کسی کی غیبت کر کے ہم اس مصیبت کا حساب اللہ کے پاس کیسے دیں؟ سب سے مشکل مسئلہ ہوگا قیامت کے دن حقوق العباد کا، بندوں کے حقوق۔ اس لیے سب کو اللہ کے لیے معاف کریں، اپنے دل کو پاک و صاف کریں، یہ باطنی طہارت حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ گویا اس اعتکاف کے لیے یہ ہمارا غسل ہے، اندرونی باطنی۔ اور ہم نے جس کو تکلیف پہنچائی یہ نیت کریں، جیسی ہی ملاقات ہوگی اس سے معافی مانگیں۔
اور اگر کسی کا حق ہمارے ذمہ باقی ہے پہلی فرصت میں اس کو ادا کریں گے اور آئندہ احتیاط کریں گے۔ جہاں تک ہو سکے زندگی میں قرض سے بچیں۔ قرض میں جو کاروباری لین دین ہوتا ہے اس کا جو قرض ہوتا ہے اس کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق اس کی ادائیگی کریں۔ ذاتی زندگی میں جہاں تک ہو سکے قرض سے بچیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی صحابی کا انتقال ہوتا تو جنازہ آتا، حضور فرماتے ان کے ذمے کسی کا قرض تو نہیں تھا؟ اگر پتہ چلتا کہ نہیں قرض نہیں تھا تو آپ نماز پڑھاتے، اور اگر پتہ چلتا کہ قرض تھا تو آپ پوچھتے انہوں نے کچھ مال چھوڑا ہے جس سے یہ قرض ادا ہو سکے؟ ہاں چھوڑا ہے تو ٹھیک ہے، ادا ہو جائے گا اس سے، پھر نماز پڑھا دیتے۔ اگر معلوم ہوتا نہیں ایسا کچھ نہیں چھوڑا جس سے قرض ادا ہو سکے تو فرماتے پھر تم لوگ پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی ایسا ہے تو جن صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا ان میں سے کوئی کھڑا ہو جاتا، حضور میں ذمہ لے لیتا ہوں، میں ادا کر دوں گا، آپ نماز پڑھا دیجیے، تب حضور پڑھاتے۔ کیوں اتنی سختی کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تاکہ امت کے دل میں قرض کی نفرت بیٹھائیں۔ آج ہم نے قرض کو بالکل آسان سمجھا، معمولی سمجھا، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بلا ضرورت قرض لیتے ہیں۔ گھر میں کوئی تقریب ہے تو قرض لینا ہے، صاحب اتنی بڑی ہم کو اتنا بڑا ولیمہ کرنا ہے، اتنی بڑی شادی کرنی ہے، اتنی بڑی تقریب کرنی ہے، کیسے قرض لینا ہے؟ کس نے کہا اتنا بڑا کرنے کے لیے؟ بھائی شادی تو ایک آسان سا عمل ہے، اتنا بڑا گھر بنانا ہے اس لیے قرض لینا ہے، کس نے کہا اتنا بڑا گھر بناؤ، چھوٹا سا بنا لو۔ جو قرض لینے کا عادی ہو جاتا ہے نا وہ کمائی کی محنت نہیں کرتا، اور جس نے طے کیا ہوتا ہے مجھے قرض نہیں لینا وہ محنت کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی محنت میں برکت دیتے ہیں، وہ خوب اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ عطا فرماتے ہیں، کام کسی کا نہیں رکتا، ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ شہید کا کتنا بلند مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ ایک دوسری جگہ فرمایا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس ہوتے ہیں اور وہاں ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں شہید ہوا، کامل اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں شہید ہوا اور اس کے ذمے کسی کا قرض باقی تھا، جب تک قرض ادا نہیں ہو جائے گا اس وقت تک اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، شہید کی مغفرت۔ یہ حقوق العباد کی اہمیت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھا۔ خانقاہ سے رشتہ جوڑنے اور سلسلے میں بیعت ہونے کا مقصد صرف تسبیح پڑھنا اور صرف مراقبہ کرنا اور صرف ذکر کرنا نہیں ہے۔ ذکر و مراقبہ تو علاج ہے، اصل مقصد ان روحانی بیماریوں کو دور کرنا ہے، کہ ہمارے اندر سے ساری روحانی بیماریاں دور ہو جائیں، ہماری کامل اصلاح ہو جائے۔ اس لیے اگر کوئی خوب تسبیحات پڑھتا ہے، خوب مراقبے کرتا ہے اور اس کو اپنی اصلاح کی فکر نہیں، اسے کچھ حاصل نہیں، وہ اللہ کا ولی کبھی نہیں بنے گا، وہ تو شیطان کا ولی بنے گا۔ ولی دوست کو کہتے ہیں، وہ تو شیطان کا دوست رہے گا۔ ہر وقت اپنی نگرانی کرنی ہے، اور ان 3 دنوں میں ہمیں اس کی خوب مشق کرنی ہے، انشاءاللہ خوب نیت کرنی ہے۔ یہ جو دعا ہے حزب البحر جس کو کہتے ہیں، بحر عربی میں سمندر کو کہتے ہیں، حزب البحر کے معنی ہے سمندر کی دعا۔ ایک بڑے بزرگ تھے حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ،
ان کی طرف ایک سلسلہ بھی منسوب ہے، سلسلہ شاذلی ہے۔ بہت بڑے اللہ والے تھے اپنے زمانے میں، بہت رجوع تھا قلوب کا ان کی جانب، بہت لوگوں کا نفع ہو رہا تھا، لوگ اللہ سے جڑ رہے تھے، اللہ کو پا رہے تھے، اللہ کو منا رہے تھے۔ مختلف علاقوں میں ان کا وقت گزرا ہے۔ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حزب البحر عطا فرمائی، اس وقت ان کا قیام مصر میں تھا۔ حج کا موقع قریب آ گیا تھا، ان کو بشارت ملی غیبی طور پر کہ تمہیں اس سال حج کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے مریدین سے کہا کہ بھئی مجھے بشارت ہوئی ہے اور حج کے لیے چلنا ہے۔ سمندر سے سفر کر کے جانا تھا، مصر سے یہی بحر احمر جو ہے ریڈ سی، اسی سے سفر کرنا تھا اور جدہ تک آنا تھا۔ تلاش کیا گیا تو معلوم ہوا کہ جہاز تو سارے جا چکے ہیں، کوئی جہاز ہے نہیں۔ ایک بوڑھا عیسائی تھا، اس کا جہاز بچا تھا۔ حضرت نے مریدین سے فرمایا ہے کہ اس سے معاملہ طے کر لو۔ معاملہ طے کر لیا گیا، سب لوگ سوار ہو گئے۔ اب ایسے میں کچھ مسافر عام بھی ہوتے ہیں، حج کے علاوہ دوسرے مقاصد سے آنے جانے والے، کچھ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، کچھ عیسائی بھی تھے۔ خود ملا عیسائی تھا، جہاز کا جو مالک تھا۔ بادبانی جہاز ہوتے تھے، بڑے بڑے پردے لگے ہوتے تھے، ایک مخصوص طریقے پر ان کو کھولا جاتا تھا اور ان سے ہوا ٹکراتی تھی، ان کے اندر ہوا بھرتی تھی اور جہاز چلتا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ جس رخ پر جانا ہے اس رخ پر ہوا چلے، اگر ہوا دوسرے رخ کی چل رہی ہو تو اسے روک دیا جاتا تھا، پردے اتار دیے جاتے تھے، بادبان نیچے کر دیے جاتے تھے اور وہ لنگر ڈال دیا جاتا تھا۔ جیسی روانہ ہوئے قاہرہ سے اور تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ ہوا مخالف سمت چلنے لگی۔ اب خطرہ اس کا تھا کہ جہاز پھر اس ہوا کے ساتھ قاہرہ پہنچ جائے۔ لنگر ڈال دیا گیا اور انتظار کر رہے ہیں کہ ہوا کا رخ درست ہو جائے تو چلے۔ ایک ایک دن کر کے وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اب لوگوں میں بے چینی شروع ہو گئی، ہم تو حج میں پہنچ نہیں سکیں گے، وقت گزر رہا ہے۔ بعض لوگوں نے مذاق میں اڑایا کہ بڑے اللہ والے کہتے ہیں خوشخبری ملی تھی، بشارت ہوئی تھی، حج کے لیے جائیں گے، ہوا مخالف سمت کو چل رہی ہے، جا ہی نہیں سکتے، پہنچیں گے ہی نہیں حج کے لیے۔ حسد کرنے والے، مذاق اڑانے والے، مخالفت کرنے والے تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کو لوگوں نے نہیں چھوڑا تو اللہ کے کسی ولی کی کیا حیثیت ہے۔ حضرت کو بھی پریشانی تھی، لیکن اللہ والے تو اللہ کے فیصلوں سے راضی رہتے ہیں اور جو مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگتے ہیں، تو بس اللہ سے مانگتے تھے، بار بار مانگتے تھے، طویل مراقبے کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے۔ ایک دن مراقبے میں آنکھ لگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی جس کا نام ہے حزب البحر، اور فرمایا اس کو پڑھو اللہ پہنچا دیں گے۔ حضرت کی آنکھ کھلی، حضرت نے سب مریدین کو سکھائی یہ دعا پڑھو، اور ہوا ویسی مخالف چل رہی ہے۔ جہاز کے مالک سے کہا لنگر اٹھا دو، اس نے کہا لنگر اٹھائیں گے تو ہم قاہرہ پہنچ جائیں گے۔ فرمایا نہیں، مجھے بشارت ملی ہے ہم انشاءاللہ حج کے لیے پہنچیں گے، لنگر اٹھا دو۔ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لنگر اٹھائیں گے تو جہاز فوراً دوڑ پڑے گا قاہرہ کی طرف۔ لیکن حضرت نے جب تاکید سے حکم دیا اور ان کے مریدین نے اصرار کیا تو جہاز کے مالک نے بھی سوچا بھائی مجھے کیا کرنا ہے، مجھے تھوڑی حج کرنا ہے، وہ تو عیسائی تھا۔ اس نے لنگر اٹھا دیا۔ جس وقت لنگر اٹھا رہے تھے تو ہوا مخالف سمت کو چل رہی تھی، جیسے ہی لنگر اوپر اٹھے ہوا موافق سمت کو چلی اور اتنی تیز چلی کہ لنگر اٹھانے کا نکالنے کا موقع نہیں مل سکا، رسے کاٹنے پڑے۔
اور اتنا تیز چلا یہ جہاز کہ وقت پر پہنچ گیا اور ماشاءاللہ سب کاج ہو گیا۔ یہ دعا نہ قرآن پاک میں ہے نہ حدیث پاک میں ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو قرآنی آیات ہیں اور جو احادیث کی دعائیں ہیں ان کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہے، لیکن یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک و مقبول بندے کو سکھائی اور اللہ کی طرف سے اس کی قبولیت کا فیصلہ ہوا، تو اب جو بھی اس کو پڑھتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اس کو پڑھنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ جو 3 دن کا اعتکاف ہے، اس کی زکوٰۃ کا، یہ اس میں تو صرف اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے اور کچھ نہیں، کہ بس میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور دعا والا بننے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ ہمیں دعا والا بنا دے۔ جو دعا والا بن گیا نا، ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جو دعا والا بن گیا اس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی جیب میں رہتے ہیں، ہاتھ ڈالا نکال لیں۔ تو اللہ ہمیں دعا والا بنا دے۔ اس کے بعد انشاءاللہ روزانہ جب اس کو مستقل پابندی سے پڑھنا ہے تو جو مقاصد ہوں ان کو بھی ذہن میں سوچ لیں، روزی کی تنگی دور کرنے کے لیے، صحت کے لیے، عافیت کے لیے، پریشانیاں دور ہونے کے لیے، حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے، ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے، تمام مقاصد کے لیے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مقاصد پورے فرمائیں گے۔ ایک وقت میں تمام مقاصد کی نیت کر لیں، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اللہ تمام مقاصد پورے فرمائیں گے۔ انشاءاللہ چونکہ اور بھی لوگ آنے والے ہیں تو پھر کچھ گفتگو ہوگی، بہتر تو یہی تھا کہ سبھی لوگ اصل میں ہی جمع ہو جاتے، کہا تو یہی گیا تھا۔ تو اس دعا کے اندر کہیں کہیں دشمنوں کا تذکرہ آتا ہے، مثلا وَطْمِسْ عَلَى وُجُوهِ أَعْدَائِهِمْ، دشمنوں کا چہرہ بدل دیجئے۔ تو بجائے اس کے کہ ایسے موقع پر ہم فلاں کی اور فلاں کی نیت کریں، ہاں فلاں نے مجھے گالی دی تھی اور فلاں نے میرا مال دبایا تھا اور فلاں نے یہ کیا تھا تو بس میں ان کو بد دعا دے رہا ہوں، نہیں، اس کے بجائے ہم صرف شیطان کی نیت کیا کریں۔ سب سے بڑا ہمارا دشمن شیطان ہے، اللہ شیطان کو سرنگو کر دے، اللہ شیطان کو ذلیل کر دے۔ باقی ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، اگر کسی نے کوئی برائی کی بھی تو اس سے بھی تو شیطان نے کرائی تھی، اللہ شیطان کو سزا دے اور باقی سب بندوں کو اللہ تعالیٰ سچی توبہ نصیب فرما دے۔ بزرگوں کے ہاں اعمال کے سلسلے میں اجازت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور اجازت میں اتصال ضروری ہے۔ اس عاجز کو جو اجازت حاصل ہے وہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے سلسلے سے، اور حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کو اجازت حاصل تھی اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس دعا کی اجازت حاصل تھی امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے، انہی کی نسل میں سے کسی بزرگ سے۔ ہمارے حاجی صاحب کے ہاں اور ہمارے بزرگوں کے ہاں اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 دن کے روزے رکھے جائیں، سفر کے 6، 7 اور 8 کو، جیسا کہ کل پرسوں اور ارسوں ہے، اعتکاف کیا جائے اور روزانہ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی جائے، ایک بار مغرب کے بعد، ایک بار عشاء کے بعد اور ایک بار چاشت کے وقت، اشراق کے بعد، اشراق اور چاشت کے درمیان۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، یہاں بھی انشاءاللہ اسی طرح ہوگا۔ اس کے علاوہ جو عملیات والے ہیں ان کے کچھ اور بھی طریقے ہیں، کچھ اور زکوٰۃیں انہوں نے مقرر کر رکھی ہیں، 120 مرتبہ پڑھنا اور فلاں پڑھنا، وہ عملیات والوں کے طریقے ہیں۔
اس کا تزکیے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم یہاں عملیات سیکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو یہاں اپنے تزکیے کے لیے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر روزانہ پوری زندگی یہ زکوٰۃ جو ہے یہ ہر سال کی ہے، پھر روزانہ کا معمول بنانا ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ کبھی کوئی خاص موقع آ جائے، اس کے لیے ضرورت پڑے تو ایک سے زیادہ بار بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی ضرورت کے لیے، کسی اہم مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی ایک وقت مقرر کر لیں۔ آپ چاہیں فجر سے پہلے یا فجر کے بعد کا وقت مقرر کر لیں، آپ چاہیں تو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کا وقت مقرر کر لیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ اگر رات کا وقت مقرر کیا تو روزانہ رات میں پڑھیں، صبح کا وقت مقرر کیا تو روزانہ صبح پڑھیں۔ لاپرواہی نہ ہو، کبھی صبح پڑھ لیا، کبھی دوپہر میں پڑھ لیا، کبھی شام میں پڑھ لیا، ایسا نہ کریں۔ کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے اگر مقرر کیے ہوئے وقت میں نہیں پڑھ سکے تو پھر ناغہ نہ کریں، دوسرے وقت میں پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے سالکین ہیں الحمدللہ وہ سب سورہ یاسین تو پڑھتے ہی ہیں روزانہ صبح، سورہ تغابن بھی پڑھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہی تین دنوں میں سورہ تغابن کی بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ سورہ تغابن کے اتنے فائدے ہیں کہ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ سورہ تغابن کے سارے فائدے نہیں بیان کرنا چاہیے، ورنہ لوگ باقی ساری دعائیں چھوڑ دیں گے، صرف سورہ تغابن ہی پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ تو اللہ کی توفیق سے ہمارے ساتھ ایک بڑی تعداد نے 3 دن روزانہ 101 مرتبہ سورہ تغابن پڑھ کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کی تھی۔ وہ زندگی میں ایک بار ہے، آسان نہیں ہے 101 مرتبہ سب کے لیے پڑھنا، لیکن 41 بار پڑھنا کچھ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، اور 41 کی عادت کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے انشاءاللہ ان 3 دنوں میں روزانہ سب کو 41 بار سورہ تغابن بھی پڑھنا ہے۔ اسے انشاءاللہ آپ سورہ تغابن کے عامل ہو جائیں گے، اور پھر جب ضرورت ہو سورہ تغابن پڑھیں، روزانہ 1 بار پڑھیں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو چند مرتبہ پڑھیں، کوئی مشکل مسئلہ آ گیا تو ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اور بعض بزرگوں سے ایک طریقہ اور منقول ہے سورہ تغابن پڑھنے کا، اس میں ایک بہت آسان ہے، ایک اس کے مقابلے میں تھوڑا سا دشوار ہے۔ کہ اچانک کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کسی کام میں رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی الجھن ہو رہی ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے روزانہ 3 مرتبہ اس طرح سورہ تغابن پڑھیں۔ کہ شروع کریں، پہلے درود شریف پڑھ لیں 3 بار، اس کے بعد سورہ تغابن پڑھنا شروع کریں، اور جو اس کی 11 نمبر کی آیت ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم، یہ 11 نمبر کی آیت ہے، اس کو گن کر 30 بار پڑھیں، پھر سورت پوری کر لیں، پھر شروع سے پڑھنا شروع کریں، پھر جب اس آیت پر پڑھیں تو پھر اس کو گن کر 30 بار پڑھیں، پھر سورت مکمل کریں، پھر شروع کریں، پھر اسی طرح اس کو 30 بار پڑھیں اور سورت مکمل 3 بار پڑھنا ہے۔ اس میں 11 نمبر کی آیت 90 مرتبہ ہو جائے گی۔ یہ بہت مشکل نہیں ہے، نہیں یہ ہمیں کبھی کے لیے، ابھی تو روزانہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاں یہ بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، ساتھ میں 41 بار بھی پڑھیں اور اس طرح بھی پڑھ لیں۔ اور اگر کوئی اور بڑا مسئلہ آ گیا، بہت اہم مسئلہ آ گیا، تو اس کی ایک زیادہ مقدار بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بجائے 5 بار پڑھیں، اور جب 5 بار پڑھیں تو 11ویں نمبر کی آیت کو ہر بار 50 مرتبہ پڑھیں۔ یہ تھوڑا سا لمبا عمل ہے، اس میں آدھے پونے گھنٹے کا وقت لگ جاتا ہے، لیکن کوئی بڑی مشکل اگر پیش آ گئی ہے تو چند دن کر لینے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔
ہلکے پھلکے جو مسائل ہوں ان کے لیے 3 مرتبے کا عمل کریں، اور پھر برکت دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے کھول دیتے ہیں، بند راستوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، کیسی مدد فرماتے ہیں۔ ایسی ایسی غیبی مدد ہوتی ہے کہ بس اللہ اکبر، دیکھنے والا دیکھتا ہے، تجربہ کرنے والے تجربہ کرتے ہیں، اتنے واقعات ہوتے ہیں کہ ان کو یاد رکھنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ جو سورۃ تغابن کا عامل ہوتا ہے، بزرگوں نے فرمایا وہ ذرا احتیاط کرے کسی کو بد دعا نہ دے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے خطرے کی بات ہے، اور ہمیں بد دعا تو کسی کو دینا ہی نہیں چاہیے۔ ہم جس کے امتی ہیں وہ بد دعا دینے کے لیے تھوڑی آئے تھے، وہ تو دعائیں دینے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کو دعائیں دیتے تھے، آپ بد دعائیں کہاں دیتے؟ آپ نے خود ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے لعان نہیں بنایا، برا بھلا کہنے والا، بد دعائیں دینے والا نہیں بنایا، اللہ نے تو مجھے رحمت بنایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، اللہ ہمیں بھی سب کے لیے سراپا رحمت بنا دے۔ یہ 41 مرتبہ جو آپ سورۃ تغابن پڑھیں گے، اس میں مشکل سے 1 گھنٹہ لگے گا، اور حزب البحر پڑھیں گے مغرب کے بعد 1 بار چند منٹ، عشاء کے بعد 1 بار چند منٹ، باقی وقت میں کیا کریں گے؟ سوئیں گے، بیٹھ کے غیبتیں کریں گے، کیا کریں گے؟ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے مراقبہ کریں، اللہ سے دل لگا کر بیٹھیں، خوب مراقبہ کریں، اپنی تسبیحات مکمل کریں، استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور کم سے کم روزانہ 3 پارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ 5 ہو جائے تو اور بہتر ہے، لیکن کم سے کم 3 مرتبہ۔ ضرورت کے مطابق کھانا کھائیں، ضرورت سے زیادہ کھانا تو کبھی بھی نہیں کھانا چاہیے، وہ تو نقصان ہوتا ہے۔ ضرورت کے مطابق کھانا صحت کے لیے مفید ہوتا ہے، اور ضرورت سے زائد کھانا بے پناہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ ضرورت کے مطابق کھانا کھائیں، ضرورت کے مطابق آرام کریں، اور باقی سارا وقت استعمال کریں اللہ کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا وقت باقی ہے، کوئی ضرورت ہو تو اسے پوری کر لیں، اور پھر غروب سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں تشریف لے آئیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔